السلام علیکم، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بانی پی ٹی آئی عمران خان کو شفا انٹرنیشنل کی بجائے پیمز ہسپتال شفٹ کیا، وہاں ان کا طبی معائنہ ہوا اور پھر انہیں دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ اب پیمز ہسپتال کی انتظامیہ کی طرف سے اس حوالے سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ اس اعلامیہ کے مطابق عمران خان کو 20 اور 21 اگست کی درمیانی شب طبی معائنے اور علاج کے لیے پیمز لایا گیا۔ ان کی آنکھوں کے معائنے میں شفا انٹرنیشنل کے 2 ماہرین نے بھی حصہ لیا، جبکہ دیگر طبی معائنے پیمز کے متعلقہ ماہر ڈاکٹرز نے کیے۔ پیمز کے ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورڈ نے بعد ازاں عمران خان کی میڈیکل فٹنس رپورٹ مکمل کی۔ پیمز ہسپتال نے یہ بھی واضح کیا کہ میڈیکل رپورٹ کے خفیہ مندرجات ظاہر نہیں کیے جائیں گے اور اس حوالے سے مریض کی رازداری اور سپریم کورٹ کی ہدایات کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اب حکومت کا موقف یہ ہے کہ یہ فیصلہ کسی سیاسی دباؤ یا سیاسی مداخلت کے نتیجے میں نہیں، بلکہ سیکیورٹی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تار نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ عمران خان کے علاج اور طبی معائنے کے حوالے سے انتظامیہ نے عدالت کے احکامات پر مکمل عمل درآمد کیا اور اس ضمن میں تمام اقدامات شفاف انداز میں کیے۔ عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف اس معاملے پر پروپیگنڈا کر رہی ہے، حالانکہ عمران خان کا عدالتی حکم کے مطابق ہی طبی معائنہ کروایا گیا اور معائنے کے وقت ان کی ہمشیرہ بھی موجود تھی۔ ان کے بقول انتظامیہ نے عدالت کے احکامات کی مکمل پیروی کی اور حقائق لمحہ بلمحہ قوم کے سامنے رکھے۔ اب وزیر اطلاعات نے یہ بھی کہا کہ ان کی جماعت کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ صحت کے معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے اور حکومت آج بھی اسی موقف پر قائم ہے۔ عطا تارڑ نے الزام عائد کیا کہ شفا اسپتال کے باہر لوگوں کو جمع کیا گیا اور پریس کانفرنس کے ذریعے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی گئی۔ ان کے مطابق عدالت کے واضح احکامات ہے کہ اس معاملے کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے، تاہم تحریک انصاف، عمران خان کی بہن اور پارٹی قیادت نے ان احکامات کی خلاف ورزی کی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا بھی یہ کہنا تھا کہ توہین عدالت حکومت نے نہیں بلکہ ان لوگوں نے کی جنہوں نے سپریم کورٹ کی ہدایت کے باوجود ہسپتال کے باہر مجمع لگایا۔ ان کے مطابق حکومت عدالت کے حکم پر عمل درآمد کرنا چاہتی تھی، لیکن سیکیورٹی صورتحال نے آخری وقت میں راستہ بدلنے پر مجبور کیا۔ اب دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر لیا ہے اور حکومت کے خلاف ایک توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ یہ درخواست پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے دائر کی ہے۔ پارٹی کا موقف یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا واضح حکم تھا، اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ کا یہ کہنا تھا کہ شفا انٹرنیشنل اسپتال کے باہر سیکیورٹی کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں بھی انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر ڈاکٹر فیصل کی گاڑی شفا اسپتال آ سکتی تھی تو بانی پی ٹی آئی کی گاڑی بھی ہسپتال لائی جا سکتی تھی۔ اب پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے بھی اس پورے معاملے کو سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ عدالت کا حکم اس حوالے سے بالکل واضح تھا۔ ان کے مطابق یہ توقع نہیں تھی کہ عمران خان کو کسی دوسرے ہسپتال منتقل کیا جائے گا۔ اب سے کچھ دیر پہلے حکومت نے بھی وہ جو درخواست دائر کی تھی اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی عدالت سے استدعا کر دی ہے کہ ان کی اس درخواست کو وہ جلد از جلد سنا جائے۔ اب یہ جو معاملہ ہے اس پر پاکستان تحریک انصاف اس کو کس طرح سے اب دیکھ رہی ہے، آگے کا لاہ عمل کیا ہوگا، اس پر بات کرنے کے لیے پارٹی کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات جناب شیخ وقاص اکرم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت۔ شیخ صاحب سب سے پہلے تو میں یہ جو آج پریس کانفرنس کی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے، اس حوالے سے آپ سے وہ جاننا چاہتا ہوں۔ اس پریس کانفرنس پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہ اس پر سیاست کر رہی ہے اور حکومت ایسا نہیں کر رہی، تو حکومت کے اس موقف کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اچھا، کوشش کریں گے کہ شیخ وقاص صاحب سے بھی وہ ہمارا رابطہ ہو۔ شیخ پاکستان تحریک انصاف کا اس حوالے سے موقف ہے کہ حکومت نے عدالت کا یہ آرڈر نہ مان کر توہین عدالت کی ہے اور اس حوالے سے انہوں نے عدالت میں وہ درخواست بھی دائر کر۔ شیخ وقاص صاحب ان سے پھر سے رابطہ ہو گیا ہے۔ شیخ صاحب تھینک یو سو مچ۔ شیخ صاحب، عطا تارڑ نے آج جو پریس کانفرنس کی، حکومت کا کہنا ہے کہ اس پر حکومت نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف سیاست کر رہی ہے، تو ان کے اس موقف کو، یہ جو آج کی پریس کانفرنس تھی، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سر، ہم حکومتی موقف جو ہے اس کو دروغ گوئی سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرامہ رچایا گیا جو اس دن الشفا میں ساری سیکورٹی لگا کے اور ان کو جو ایڈمیشن کیا انہی تارڑ صاحب نے
اپنے ٹویٹس میں کہ ہم ان کو پمز لے گئے ہیں، تو بیسیکلی ہم آج کی ان کی پریس کانفرنس کو اور ان کے موقف کو رد کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیاست نہیں کر رہے، کیونکہ ہم نے بارہا جیسے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا، میں نے اپنی آفیشیل سٹیٹمنٹس میں، اپنی ذاتی ٹویٹس میں، اپنے اسمال چھوٹے ویڈیو میسیجز جو تھے ورکرز کے لیے، میرے علاوہ اور بھی پارٹی جو ذمہ داران تھے وہ سب نے یہی دیے کہ آپ بالکل سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے شفا سے دور رہیں. اور آپ نے دیکھا کہ لوگ شفا نہیں گئے، ہمارے لوگ جو تھے انہوں نے کہیں روڈز بلاک نہیں کیے، انہوں نے کہیں پہ ٹریفک کے اندر رکھنا ڈالنے کی کوشش نہیں کی، صرف اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب کی ایک جھلک سے زیادہ ان کا علاج بہتر ہے، علاج ہمارے لیے ضروری ہے. سو وہ ڈسپلن جو ہے اس کا انہوں نے مظاہرہ کیا، ورنہ تو یہاں پہ لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ خان کی ایک تصویر جو تھی وہ عدالت سے آئی تھی تو اس پہ جو ہے وہ کیا ہو گیا تھا. تو کہنے کا یہ مقصد ہے، یہ سارا انہوں نے فراڈ کیا ہے، یہ سارا ان کا پری پلانڈ تھا. اب اپنے اس جھوٹ کو کور کرنے کے لیے کہہ رہے سیاست. کیا ہم نے سیاست کی؟ ایک بہن جو ہے جس کو سالوں کی اور مہینوں کی تگودو کے بعد سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ ملتا ہے، اور وہ اس کانفیڈنس کے ساتھ کہ یہ اس ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے اور اس کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا، اس کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینکا جائے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے تو چک کے 18ویں اسکیل دا جڑا سپرنٹینڈنٹ جیلوں بھی روز چک چک کے مارتا ہے لوگوں کے منہ تے. تو سپریم کورٹ سے یہ توقع تھی کہ ان کو کوئی خوف، مگر ان کو کوئی خوف ہی نہیں کسی چیز کا. انہوں نے سپریم کورٹ کی بھی بے توقیری کی ہے، انہوں نے سپریم کورٹ کے ساتھ بھی دھوکہ دہی کی ہے. تو یہ پالیٹکس کر رہے ہیں. ہم نے تو اتنے ڈسپلن کا مظاہرہ، اتنے تحمل کا مظاہرہ صرف خان کی صحت کے لیے کیا تھا. اور پھر جنرلی ان کی بہن، آپ نے سنا کہ انہوں نے بتایا کہ خان صاحب کیا کہہ رہے تھے. وہ سیاست نہیں تھی، وہ اس لیڈر جس کے حق میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے اس کے ساتھ جب حکومت دھوکہ کرتی ہے، سپریم کورٹ کے ساتھ جھوٹ بولتی ہے اور دھوکہ کرتی ہے، تو اس کی بہن کے جذبات تھے. اور وہ فیصلہ، وہ ایفیڈیوٹ، اس سپریم کورٹ کی جو رولنگ ہے وہ اس پہ لاگو اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ خان صاحب اگر تو اسپتال میں ہوتے تو پھر تو یہ بات ٹھیک تھی کہ آپ ان کی کے حوالے سے کوئی بات نہ کریں. مگر تسی تے اس تے عمل درآمد نہیں کیتا فیصلے تھے، آپ ان کو لے گئے واپس. تو جب آپ ان کو واپس اڈیالہ لے گئے تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر اس کے بعد کوئی اس قسم کی چیز جو تھی وہ لاگو ہوتی ہے. اور بالکل اس میں کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی کنٹیمپٹ نہیں ہے. آپ نے کنٹیمپٹ کی ہے، آپ نے کنٹیمپٹ کیا اور آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. سپریم کورٹ میں کہا تھا ٹیسٹ کرائیں اینجیوگرافی کے حوالے سے، اور وہ سارے ٹیسٹ لکھے ہوئے تھے، کوئی ٹیسٹ وہ کوئی نہیں کرایا. کہا تھا شفا لے کے جاؤ، کوئی شفا نہیں لے کے آئے تھے. جو شفا کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ساتھ مل کے بورڈ کانسٹیٹیوٹ کریں، کوئی بورڈ کانسٹیٹیوٹ کوئی نہیں ہوا. اس کے ساتھ ایسوسیٹ رہے گی ڈاکٹر عظما اور ڈاکٹر فیصل، کوئی ایسوسیٹ نہیں. ایک نو ایک گڈی بٹھا کے کدے توڑ دیتا ہے، دوسرے نو کدے توڑ دیتا. ٹھیک ہے جی. تو this is how you blatantly violate the orders of the highest court in Pakistan. لیکن شیخ جو حکومت ہے اس کا تو موقف یہ ہے کہ کورٹ کے آرڈر پر کسی حد تک عمل ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جو عدالت نے علاج اور طبی معائنے کے حوالے سے احکامات دیے تھے ان پر عمل درآمد ہو گیا. تو حکومت کی ریڈنگ شاید یہ ہے کہ بنیادی مقصد طبی معائنہ تھا. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ مقصد اس اقدام سے پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں سر، یہ بھی وہ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ساری قوم پاگل ہے اور صرف یہ ایک عقل مند ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر بڑا واضح ہے، اس میں کسی بھی قسم کا ابہام موجود نہیں ہے. اسپیسیفک ڈائریکشنز ہیں، وہ ساری ڈائریکشن جو دی گئی ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک پہ انہوں نے پورا عمل کیا تو مجھے بتا دیں کسی ایک پہ. اچھا، ایک اعتراض شیخ صاحب وہ بیانات کے اوپر ہے اور یہ کہ سیاسی گفتگو کے نہ ہونے کا کہا گیا تھا. تو یہ حکومت جو کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے سیاسی گفتگو کی، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا سر، میں نے وہ سارا پہلے بتایا کہ بھائی وہ تو اس صورت پہ تھی نا کہ اگر خان صاحب وہاں پہ ہوتے، اس میں رہتے شفا میں، اور وہ صورت میں تھا کہ ہم
کوئی آپ نے وہ میڈیکل ٹیسٹ کرائے ہوتے جو سپریم کورٹ نے کہے تھے، خان صاحب کو تو آپ واپس لے گئے. خان صاحب کو تو آپ نے اڈیالہ میں جو ہے وہ واپس بند کر دیا. تو سپریم کورٹ نے سیاسی پارٹیوں کا منہ بند کرنے کے لیے تو نہیں کہا ہوا نا. وہ تو ڈیورنگ ان کے علاج جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ جب تک علاج ہوتا نہیں ہے اور جب تک وہ شفا میں ہے تو بس ٹھیک ہے، آپ اس وقت تک یہ باتیں نہ کریں کیونکہ اس سے کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو ہم نے اس کی پابندی کی. آپ تو اسی دیکھو نا، روٹ دے اتنے کی سی کتنے کو ہزارہ لکھاں بندے کتنے کھڑے سے وہ سامنے اور شفا دے سامنے کوئی بھی نہیں سی، کیونکہ اسی روکیا سی لوگوں نے کہ نہیں آنا. تسی سختی سے پارٹی نے روکا تھا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر خان اندر ہوتا تو ہم کسی کو چوں بھی نہ کرنے دیتے. کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوتی، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. پر جب آپ پھر آ کے دھوکہ ڈرامہ کر کے خان کو واپس لے جاتے ہیں، اخدا علاج تک خان دا پہلے بھی ہو رہا سی. وہ واسطے تو سپریم کورٹ نہیں سی گئے. وہ تو ٹیکے پہلے بھی لگ رہے سن. تسی پھر اتھائی پیمس سے جا کے وہی کر چھڑیا. اس ایشو دا اور اس ایشو دا کی تعلق ہے آپس سے جی؟ اچھا جو سر آپ نے یہ بتایا نا بھائی صاحب کہ جو جیل کے ڈاکٹرز نے، جو سرکاری ڈاکٹرز تھے، ان کی رپورٹ جمع ہوئی تھی نا سپریم کورٹ. ساڑھے گھاتا ڈاکٹر تو نہیں سی، فیصل سلطان دی رپورٹ تو نہیں سی، ان کے ڈاکٹر کی رپورٹ تھی. تو ان کا ڈاکٹر کہتا ہے ان کو ہاسپٹل میں شفٹ کریں، ان کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ اینجیوگرافی کرائیں، ان کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ ان کے بچوں سے بات کرائیں اور بیگم سے ملاقات کا دورانیہ بڑھائیں. ان کا ڈاکٹر جو ہے وہ دوائیاں جو ہے وہ لکھ کے دے رہا تھا اور آگے کہہ رہا تھا کہ ان کا وہ سولٹری کنفائنمنٹ جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. وہ کہتا تھا ہاسپٹل لے جاؤ. ساڈا تو نہیں سی، سرکاری ملازم سی نہ سی. یہ جواب دینا ٹھیک. شیخ صاحب، آپ کیونکہ پارٹی کے سیکریٹری اطلاعات ہیں، ایک اور معاملہ ہے جس پر پارٹی کا موقف جاننا ہے، وہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، تحریک انصاف کی ابھی تک کیا بات چیت ہوئی ہے؟ اس الائنس کو جو ہے وہ تحریک انصاف کس طرح سے دیکھتی ہے اور کیا اتفاق رائے ہوا ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کہ آگے کس طرح سے بڑھنا ہے؟ مولانا صاحب کے ساتھ جو الائنس ہوا ہے، الائنس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب جو گرینڈ اپوزیشن الائنس کا حصہ بنے ہیں، یہ بڑی خوشائند بات ہے. ہماری قائد کی اور ہماری خواہش رہی کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد اس اسمبلی کے اندر اپوزیشن کی تمام آوازیں ایک ہو جائیں، اکٹھی ہوں. اور اس کے لیے پارٹی ایفرٹ بھی کرتی رہی کہ انفارچونیٹلی جو ہم نتائج چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکے. چلیں، دیر آئے درست ہے. اب وہ اپوزیشن کو جو ہے وہ فارملی انہوں نے کہا کہ انہوں نے جوائن کر دیا اس گرینڈ اپوزیشن الائنس کو. اب میں اس کے آپ کو خط و خال بتا دیتا ہوں، شاید ابھی تک میڈیا پہ کسی نے بتایا یا نہیں بتایا. خط و خال یہ ہے کہ یہ کوئی الیکٹورل الائنس نہیں ہے، نمبر 1. یہ کوئی آن گراؤنڈ ایجوٹیشن کا الائنس بھی نہیں ہے. یہ صرف آن دا فلور آف دا ہاؤس جو لیجسلیشن کے حوالے سے چیزیں ہوں گی، جو حکومت کے بلوں کے، حکومت کے رویے، نظام کی جو فسطائیت اور جو ناحق چیزیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ سینٹ ہو، چاہے وہ نیشنل اسمبلی آف پاکستان ہو، اس میں آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ ایک پارلیمنٹری الائنس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کے اندر ان کی یہ شمولیت ہے. تو یہاں تک وہ ہمارے ساتھ ہے اور پہلے چلے، پہلا قدم ہی صحیح. ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ خوشائند ہے اور ہو سکتا ہے اسی میں سے چیزیں جو ہیں وہ آگے نکلیں اور کوئی بہتری آئے. مگر ابھی تک یہ الائنس جو ہے یہ صرف اسمبلی فلور اور پارلیمانی بزنس اور اینی تھنگ دیٹ پرٹینز ٹو نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ کی اس حوالے سے. لیکن جب ہم نے تو تحریک انصاف کی طرف سے کچھ سخت بیانات دیکھے یہ ہسپتال منتقلی والے معاملے کے بعد، قائمہ کمیٹیوں میں بھی آپ ابھی تک واپس نہیں آئے. تو یہ جو مولانا کے ساتھ اتفاق ہوا ہے تو اس کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف آنے والے دنوں میں پارلیمان میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی. لیکن بات یہ ہے کہ جس پولیٹیکل پارٹی کی پارلیمانی پریزنس نہیں ہوتی، ٹیکنیکلی اسی کو حیثیت نہیں ہوتی اس قسم کے پولیٹیکل ماڈل میں جس میں ہم بیٹھے. مگر اگر آپ پارلیمانی سسٹم کا حصہ ہے، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور حالات ملک میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہمارے سب سے بڑی پارٹی کے سب سے بڑے لیڈر کے حوالے سے بھی آنر نہیں کیے جا رہے، تو پھر بندہ یہ آپشن جو ہے
جو کہ ہمیشہ سے ہمارے پاس اوپن رہی ہے کہ وی کین لیو دی اسمبلیز اینی ٹائم، بندہ اس پہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. بیرسٹر گوہر صاحب نے جو اس دن بڑی جذباتی سی تقریر کی اور بڑی امیزنگ اور زبردست قسم کی تقریر کی، انہوں نے اپنے اور اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے تمام ایم این ایز کے دلی جذبات کی ترجمانی کی. وہ یہی تھا کہ کیا فائدہ اگر ہم اپنے لوگوں کے جو جائز حقوق کا تحفظ نہ کر سکے یہاں بیٹھ کے، اور آپ بحیثیت حکومت، وہ حکومت جو ہے بھی 47 کی اور چوری کے مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہے، تو دین یہاں پہ شکلیں دکھانے کا کیا فائدہ ہے؟ سو دیٹ از این آپشن which has always been available to us. Right. On many instances we have discussed it, and this is still an option which is available and it can be exercised anytime. رائٹ، شکریہ. شیخ وقاص اکرم ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. چیئرمین پی ٹی آئی کی جو ہسپتال منتقلی ہے اس کو لے کر قانونی ماہرین اور لیگل باڈیز بھی ڈیوائیڈڈ ہیں. پاکستان بار کونسل کے 8 اراکین نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے سپریم کورٹ کا حکم بالکل واضح، غیر مبہم اور پابند تھا، لیکن اس کے باوجود انتظامیہ نے اس حکم کو نظر انداز کیا اور عدالت کی ہدایات کی براہ راست خلاف ورزی کی. ان اراکین کا موقف تھا کہ انتظامیہ کو سپریم کورٹ کے احکامات سے انحراف کا کوئی اختیار نہیں، اور جو کچھ ہوا وہ عدلیہ کی آزادی، اختیار اور وقار پر ایک حملہ ہے. ان اراکین کے مطابق حکومت کو یہ اختیار حاصل نہیں تھا کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ سپریم کورٹ کا کون سا حکم ماننا ہے اور کون سا نہیں، بلکہ عدالتی حکم پر عمل درآمد کرنا انتظامیہ کی آئینی ذمہ داری. دوسری طرف پاکستان بار کونسل کی طرف سے بھی اس حوالے سے ایک وضاحت سامنے آ گئی ہے. پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین نے واضح کیا ہے کہ کونسل کے 23 میں سے صرف 8 اراکین کی جانب سے جاری کیا گیا بیان ان کے انفرادی خیالات کی عکاسی کرتا ہے. اسے پاکستان بار کونسل کا اجتماعی موقف قرار نہیں دیا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ جمہوری اصولوں کے تحت چلنے والے ادارے میں اقلیت اکثریت پر اپنا موقف مسلط نہیں کر سکتی. پاکستان بار کونسل قانونی برادری کا نمائندہ ادارہ ہے جسے سیاسی مفادات اور ذاتی ایجنڈوں سے بالاتر رہنا چاہیے. کونسل نے ان 8 اراکین کے بیانات کی مذمت کی اور ان سے واضح طور پر لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. پاکستان بار کونسل نے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جاری کردہ بیان سے بھی لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. اب یہ جو معاملہ ہے اس پر قانونی معاملات، قانونی نکات جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، بات کرنے کے لیے اشتر اوصاف صاحب پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق جنرل آف پاکستان. ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. اشتر اوصاف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اشتر اوصاف صاحب، اس قدر ابہام کیوں ہے اس آرڈر کے حوالے سے کہ حکومت اور پی ٹی آئی دونوں اپنے اپنے طور پر اس آرڈر کی تشریح کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے، میرا نہیں خیال اس میں کوئی ابہام ہے اور اس میں کوئی مختلف تشریحات کی ضرورت ہے. بات تو بڑی سیدھی ہے کہ یہ معاملہ ہے جو کہ پیورلی لیگل اور ہیومن رائٹس کے اوپر ہے. فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کی بھی بات ہے اس میں، اور یہ ساری بات جو ہے یہ ریلیٹ کرتی ہے کہ ایک کنوکٹ ہے اس کو کیا میڈیکل ٹریٹمنٹ ڈینائی ہونا چاہیے نہیں. تو اس کا چاہے وہ لا میں دیکھ لیں آپ، چاہے مورالٹی پہ دیکھ لیں، کسی بھی زاویے سے دیکھیں گے تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں کہ جو بھی بیمار ہے اس کو اس کا علاج معالجہ ہونا چاہیے. اب جو کورٹ نے آرڈر کیا ہے، پہلی بات تو یہ کہ وہ انٹرم آرڈر ہے، فائنل آرڈر نہیں. تو ابھی کورٹ نے اس کے اوپر فائنل فیصلہ کرنا ہے. نمبر 2، یہ آرڈر کیا ہے؟ آرڈر یہ ہے کہ ان کو شفا میں جو ہاسپٹل میں چیک اپ وغیرہ کیا جائے. تو بیسکلی جو کورٹ نے کہا ہے اس کی سب ہے، کہتے ہیں کہ ان کو کنٹیمپٹ ہو گئی اگر بالکل وہاں پہ جہاں پہ کہا گیا وہاں پہ نہیں دیکھے گئے، یا یہ سبسٹینشیل کمپلائنس ہے آف دی آرڈر. تو کورٹ کا منشا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جی ایک پرٹیکولر جگہ پہ ہی جانا ہے. اچھا، لیکن اشتر اوصاف صاحب، ایڈمنسٹریٹیولی سیکیورٹی کے حوالے سے، انتظام کے حوالے سے حکومت کے پاس اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ حکومت از خود یہ فیصلہ کرے کہ کورٹ کی ہدایات تو شفا اسپتال کی ہیں لیکن ہم نے پیمز ہسپتال لے کر جانا ہے؟ اگر تو حکومت ڈس ایگری کرتی ہے تو کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہوگا. یو ہیو ٹو امپلیمنٹ دی آرڈر. بٹ اگر کوئی ایسا آرڈر ہے جس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، یا اس کے اندر
खतरात है या कोई ऐसी बात है जिसके अंदर वो हुकूमत जो है, लेकिन जो बुनियादी बात है ना वो ये है कि जब ये कोर्ट ऑर्डर आया तो आपने देखा पॉलिटिकल लीडरशिप ने इसका साथ दिया। उन्होंने कहा कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वो तो जब लीगल्स जो हैं, जब जो उनकी लीगल टीम है, जब उन्होंने उसको देखा ऑर्डर को, तो फिर उसमें उनको कोई चीज नजर आई होगी लाजमी तौर पे, तभी उन्होंने ये सारा कुछ किया। और इसी तरह जो सिक्योरिटी के मामला हैं उसकी वजह से शायद उन्होंने ये नहीं किया कि जेल से निकाला नहीं, ये नहीं किया कि उनका मुआयना नहीं कराया, ये नहीं किया कि उनको कहा कि जी हम नहीं निकाल सकते, नहीं दिखा सकते। तो मैं उसको उस जूरिस्प्रूडेंस में एक है इस्तिलाह है और उसको कहते हैं सब्सटेंशियल कंप्लायंस। सो देयर इज सब्सटेंशियल कंप्लायंस, डिफाइंस नहीं है। और ये मेरा नहीं शायद किसी की भी जहन में आनी चाहिए बात कि किसी को उनकी सेहत की फिक्र नहीं है। मेरा ख्याल है हुकूमत को सबसे ज्यादा फिक्र होती है कि उनकी कस्टडी में जो लोग हैं उनको कोई किसी किस्म का गजन न पहुंचे। राइट, बहुत शुक्रिया। अशतर औसाफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। इसी मामले पर बात करने के लिए आबिद जुबैरी भी जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आबिद जुबैरी साहब बहुत शुक्रिया। एक तो आज ये जो हमने एलामिया भी देखा, 8 मेंबरान में आप भी शामिल हैं। क्यों आपको लगता है कि ये जो है वो हुकूमत के पास कोई कानूनी जवाब नहीं था इस तरह से इमरान खान को शिफा अस्पताल की बजाय जो है वो पिम्स अस्पताल ले जाने का? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रहमान। देखिए, बिल्कुल इसका कोई जवाब नहीं है। इनको ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं करना था। सुप्रीम कोर्ट का पहले इनके वुज़रा आए, उन्होंने इसका खैर मकदम किया, आपको याद होगा। फिर उसके बाद वो लॉ मिनिस्टर ने कहना शुरू कर दिया कि जी ये तो सही नहीं है, ये ऑर्डर गलत है। फिर रिव्यू फाइल हुआ जो वापस हो गया, फिर से उन्होंने रिव्यू फाइल कर दिया। देखिए, अगर कोई इबाहम था या कोई गलती थी या जो भी था, आपके पास रिव्यू की पावर थी, आप जाके टेकअप कराते मैटर को, सस्पेंड करा देते ऑर्डर को। वो आप नहीं किया। जब तक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है, आपको मनो अन उस पर अमल करना है। लेकिन आपको पता है मुतवातिर इस हुकूमत ने, इस एस्टेब्लिशमेंट, इस हाइब्रिड सिस्टम ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को फ्लाउट किया, उनको बिल्कुल नहीं माना, उनकी हुकूमतुली की, और यहां तक कि 26वीं 27वीं तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट को ही लपेट दिया गया। तो आप देखिए, थोड़ी बहुत जो उनके पास जो पावर रह गई, नैब के केस में देखिए अपील भी खत्म कर दी गई सुप्रीम कोर्ट से, नैब की अपील है फेडरल कोर्ट में होगी। तो ये जो चाहते हैं, जिस तरह से कानून 1 सेकंड में कानून पास हो जाते हैं, तो अब बिल्कुल इनके पास कोई जवाब नहीं था। पैरा 13 बिल्कुल क्लियर है उसके अंदर, और पैरा 14 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन हो तो उसके अंदर इस तरह से आपको करना है। तो ये जो इनका बात थी कि सिक्योरिटी का नहीं, ऑर्डर था कि शिफा इंटरनेशनल को में इमरान खान साहब को लेके जाना था, उनके डॉक्टर को खुद अडियाला जेल के लोगों ने वहां भेज दिया। तो फिर उनसे क्यों कहा गया कि हम वहां लेके नहीं जा रहे? बहन को ले गए पिम्स अस्पताल, पिम्स का तो ऑर्डर ही नहीं था, वहां जाके आंख चेक करा दी उनकी। देखिए, जो हुकूमतुली हुई है, मैंने सुना है आज उन्होंने कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन भी फाइल कर दी है, उसमें मुख्तलिफ कंटेम्नर्स के खिलाफ। तो अब वो कोर्ट टेकअप करेगी, आज करती है, अब 16 क्योंकि पार्टहर्ड मैटर है, 16 सितंबर को फिक्स्ड है। लेकिन देखिए, कोर्ट्स के ऑर्डर आपको मानने होते हैं, बेशक आप नापसंद करें। अगर आप समझते थे सिक्योरिटी का इशू था, आपको लेके आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने कोई स्टेटमेंट दिया कि जी ये सिक्योरिटी का इशू था? इंटीरियर मिनिस्टर होते हैं ना जो सिक्योरिटी देख रहे होते हैं, या आईजी इस्लामाबाद या कोई किसी उनकी तरफ से, कोई चीफ कमिश्नर की तरफ से कोई एप्लीकेशन आई बिफोर दी सुप्रीम कोर्ट के जी हम ये नहीं कर सकते? अगर इतना अर्जेंट मैटर था, आप टेकअप करवा लेते। चीफ जस्टिस मौजूद है पाकिस्तान के, आप चेंबर में टेकअप करवा लेते केस कि जी ये ऑर्डर आ गया है, ये पार्टहर्ड है, सिक्योरिटी का सीरियस इशू है, इमरान खान साहब की जान को खतरा है। मुझे तो लगता है जान का खतरा उनको इन्हीं से है, क्योंकि उनकी बहन ने तो कल कहा है कि इनको प्रेसिडेंट मुर्सी वाला हाल कर देंगे इमरान खान साहब का, जो सीसी ने किया इजिप्ट के अंदर। तो ये चीजें बिल्कुल इनको ऑर्डर का मनोअन मानना था इन्होंने। राइट। अच्छा, आपने आबिद जुबैरी साहब जो पैराग्राफ 14 का हवाला दिया, अब हुकूमती मौक़िफ़ तो ये है कि वो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और सिक्योरिटी इश्यूज का जो है वो जिक्र कर रहे हैं।
آپ کو لگتا ہے کہ اگر حالات بھی ہوں تو پھر بھی حکومت کے پاس گنجائش نہیں ہوتی کہ ایڈمنسٹریٹولی یہ ڈیسیجن لے سکے یا اس آرڈر کے حوالے سے جو ہے وہ اس میں اتنی گنجائش جو ہے وہ نکال سکے؟ آپ اپنی مرضی سے انٹرپریٹ نہیں کر سکتے آرڈر کلیئر ہے. عمران خان ہیز ٹو بی شفٹڈ ٹو شفا ہسپتال. انہیں شفا ہسپتال جانا تھا. اس کے بعد پیرا 13 سے ڈیل کرتا ہے کیا 14 میں لکھا ہے کس طرح سے ہوتا ہے. ان کے لوگ شفا انٹرنیشنل میں جمع نہیں ہوں گے. اگر اس آرڈر کو وائلیٹ کیا یا اپنے پولیٹیکل یوز کیا تو یہ ساری برات واپس لے لی جائیں گی. لیکن اس کے لیے آپ کو اپلیکیشن دینی ہوگی دونوں سائڈز کو, عمران خان صاحب والوں سائڈ کو اور حکومتی سائڈ کو, اگر اس آرڈر کی وائلیشن ہوئی. آرڈر بالکل کلیئر تھا. انہوں نے اس کو مانا نہیں, انہوں نے اپوز کیا, پہلے ریویو داخل کیا, وہ ریویو ایسا غلط داخل کیا ہے جو کچھ وہ واپس ہو گیا. اب انہوں نے دوبارہ ریویو کیا. اگر میں جیسے کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی ان کو ایشو تھا, آپ کورٹ میں فوراً جاتے, چیف جسٹس سے ارجنٹ اپلیکیشن پٹ اپ کراتے اور کہتے یہ ہمارا ایشو آ رہا ہے. دیکھیں 2 دن تو تھے ان کے پاس نا, 48 گھنٹے. اس میں اگلے دن چلے جاتے کورٹ میں جا کے کہتے کہ جی ہماری یہ ایشو ہے, آپ اس کو ٹیک اپ کر لیں ہماری ریویو اپلیکیشن کو یا ہماری اپلیکیشن کو کہ شفا میں لے جانے میں یہ ایشو ہے کہ وہاں سیکیورٹی کا مسئلہ آ رہا ہے. لیکن سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس آرڈر کو نہیں امپلیمنٹ کرنا تھا. سپریم کورٹ کی بے توقیری کرنی تھی جو 3 سال سے یہ کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے. ایک بریک شامل کر رہا ہوں پروگرام میں, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. وزیر اعظم شہباز شریف نے چند روز پہلے کابینہ کے اجلاس میں ایک بار پھر اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے کہا تھا کہ جمہوریت کے استحکام, سیاسی مفاہمت اور ملکی مسائل کے حل کے لیے سیاسی قوتوں کو مل بیٹھنا ہوگا. ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت بات چیت کے دروازے بند نہیں کرنا چاہتی, اپوزیشن کو بھی ملک کے وسیع تر مفاد میں مذاکرات کے لیے آگے آنا چاہیے. یہ پیغام ایسے وقت میں سامنے آیا جب دوسری طرف اپوزیشن کے اندر ایک نئی سی صف بندی کی تیاری ہو رہی ہے. پہلے ملاقاتیں ہوئیں, جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی کی ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے بعد اعلان ہوا کہ متحدہ اپوزیشن کے قیام کی طرف پیش رفت ہو چکی ہے. گزشتہ روز بھی اجلاس ہوا اس حوالے سے. اب ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے اور جو ڈائیلاگ ہے, کیا وہ جو پیشکش ہے وزیر اعظم کی, اس پر کچھ رد عمل آ سکتا ہے یا نہیں, پیش رفت ہو سکتی ہے یا نہیں. فواد چودھری صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اس حوالے سے بات کرنے, سینئر سیاستدان اور ممبر نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی. ان سے اس پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت. چودھری صاحب آپ ڈائیلاگ کے ہمیشہ حامی رہیں, لیکن موجودہ حالات میں آپ کو ڈائیلاگ کی پاسبلٹی ابھی بھی لگتی ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان؟ موجود تو رہتی ہے, موجود تو ہمیشہ رہتی ہے, لیکن کم ہوتی جا رہی ہے. جو حالات ہیں اس وقت اس میں لگ نہیں رہا کہ ڈائیلاگ کے لیے کوئی حکومت کی کوئی ڈیزائر موجود ہے. اور جو کوشش تھی, اگر یہ ہاسپٹل چلے جاتے تو پھر تو پاکستان میں جو پالیٹکس تھی وہ نارملائز ہونے کے کافی چانسز تھے. لیکن یہ جو ایپیسوڈ ہوا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ اب معاملات جو ہیں وہ کافی پیچیدہ ہیں اور آگے اور پیچیدہ ہوتے نظر آ رہے ہیں. اب دیکھیے نا, سپریم کورٹ میں یہ فائل ہوتی ہے پٹیشن, اگر سپریم کورٹ نوٹس کرتی ہے پرائم منسٹر کو تو اس کی اپنی ریپرکشنز ہیں, اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بالکل ہی بیٹھ جائے گا, جو پاکستان میں جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کے لیے بہت بری خبر ہوگی. تو اس کے دونوں صورتوں کے اندر میرے خیال کے اندر جو سیاسی پیچیدگیاں ہیں وہ بڑی بڑھ گئی ہیں. اور چونکہ ڈیزائر کوئی نظر نہیں آ رہی ہے, آئی کانٹ سے کہ یہاں پہ کوئی ڈائیلاگ کا اس وقت ماحول ہے. لیکن چودھری صاحب, اعظم نے تو کابینہ اجلاس کے بعد چند روز پہلے گفتگو میں باقاعدہ آفر کی, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیزائر نہیں ہے حکومت کے اینڈ سے؟ شہباز شریف صاحب نے میرے کوئی 7ویں دفعہ یہ آفر کی ہے, اور جب بھی انہوں نے آفر کی ہے اس کے بعد اپوزیشن پہ سختیاں بڑھ گئی ہیں. شہباز شریف صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا, جب پچھلی دفعہ آفر کی تو بشرا بی بی جیل سے باہر تھی, ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا. اس کے بعد انہوں نے آفر کی تو عالیہ, حمزہ اور دیگر کئی جو پولیٹیکل لوگ تھے ان کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈال دیا گیا. پھر جو ہے آفر کی انہوں نے, پھر اس کے بعد سزائیں جو ہیں وہ ہو گئی. شہباز شریف صاحب کی کوئی بھی بات ابھی تک فرینکلی سیریس جو ہے وہ نہیں لی گئی. نہ تو سسٹم کے اندر ان کی باتوں کو سیریس کیا جا رہا ہے, نہ ہی وہ کوئی اپنی جو سیاست ہے اس میں ان کو کوئی وزن ہے. اگر پی ایم ایل این میں کسی کا وزن ہے تو وہ نواز شریف صاحب کا وزن ہے, اور انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنی کوئی اس ضمن میں کوئی رائے اپنی کبھی دی نہیں.
اور جتنے لوگ پی ایم ایل این میں قریبی ہیں نواز شریف صاحب کے، جن سے میری ملاقات وغیرہ کچھ ہوئی ہے، وہ واضح ہیں کہ ہم نے بات چیت وغیرہ نہیں کرنی، اور جو ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، وہ بالکل صحیح ہو رہا ہے، اور اسی سلسلے کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. تو اس لیے شہباز شریف صاحب کی جو باتیں ہیں ان کو تو آپ بالکل سیریس نہیں لے سکتے. نہ ہی مطلب آپ آج دیکھ لیں پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنے سی ڈی اے کو، چیئرمین سی ڈی اے کو اور آئی جی کو، ان کا آفس جو ہے وہ ایسے ریپریمانڈ کر رہا ہے. پرائم منسٹر کا آفس ریپریمانڈ تھوڑا کرتا ہے، تو ایکشنز لیتا ہے. تو دیٹ شوز کہ پرائم منسٹر ایڈمنسٹریٹولی بھی اور پولیٹیکلی بھی بالکل سائڈ لائن ہے اس ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں. ان کے وزیر، ایک وزیر نہیں، 2 وزیر نہیں، 3 وزیر جو ہیں انہوں نے پبلکلی انہیں کریٹیسائز کیا، اور شہباز شریف صاحب ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکے. So this all shows his inability to act as a leader, اور لہٰذا ان کی کوئی پوزیشن اس سسٹم میں نہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو اپوزیشن صف بندی کی تیاری کر رہی ہے، مولانا فضل الرحمان ملاقاتیں کر رہے ہیں، اپیرنٹلی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی گو ہیڈ ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس اپوزیشن الائنس کو لیڈ کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں ایکچولی اگر آپ دیکھیں نا تو تین قوتیں ہیں جن کے پاس اسٹریٹ فورس ہے. اس میں تحریک انصاف ہے، اس میں جی ڈی اے ہے، اور اس میں مولانا فضل الرحمان. مولانا فضل الرحمان کی جو اسٹریٹ فورس ہے وہ سب سے لیتھل ہے ان ٹرمز آف ان کی جو اگریسو پوسٹرنگ ہے آپ کہہ لیں، اس میں ان کی جو اسٹریٹ فورس ہے وہ سب سے آگے ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جہاں نورین نیازی بی بی کے خلاف ایک بہت بنسبت جو مولانا فضل الرحمان کے انہوں نے پرچہ بھی کاٹ دیا، سب کچھ بھی کر دیا، مولانا فضل الرحمان پہ کسی نے ایکشن لینے کی ضرورت نہیں کی. اور یہ ایک پیٹرن ہے ہماری گورنمنٹ کا کہ اپنے سے جو تگڑے ہیں ان کے سامنے لیٹ جاؤ، اور جو کمزور ہیں ان کو ان کے اوپر چڑھ جاؤ. یہ ایک پیٹرن ہے جس کو یہ گورنمنٹ فالو کرتی ہے، اور اسی لیے مولانا فضل الرحمان کا لیڈ کرنا اپوزیشن کو ول بی ویری سیریس. اب تک مولانا صاحب کا پرابلم صرف یہ رہا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے مینیجبل ہیں اور ان کو حکومت مینیج کر لے گی. سو ٹرسٹ لیول ان کے اوپر وہ نہیں ہے. ادروائز اگر آپ جو اسٹریٹ فورس کے حساب سے بات کریں تو مولانا کی جو اسٹریٹ فورس ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور یہ حکومت ایکچولی کسی طور اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو مولانا فضل الرحمان کو اکٹھے ٹیک آن کر سکے. لیکن ابھی تک جو انہوں نے اشارے دیے ہیں وہ یہ کہ پارلیمان سے اس کا آغاز ہوگا، لیکن پارلیمان میں تو ایک بڑی کلیئر اپروچ کا ڈیفرنس ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ کہتی ہے کہ اب وہ شاید اس سے باہر بھی آ سکتے ہیں. تو یہ جو اپروچ اور سوچ کا فرق ہے پارلیمان میں سیاست کے حوالے سے، آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس کو بھی برج کرنا ہوگا، یا یہ چیلنجنگ ہو سکتا ہے دونوں کے اکٹھا آگے بڑھنے کے لیے؟ دیکھیے پارلیمان تو وہاں پہ جہاں پہ فنکشنل ہو نا. ابھی آپ مجھے بتائیے کہ پارلیمنٹ کے اندر کون سی ڈیسیژن میکنگ ہے جو پارلیمنٹ سے ہو رہی ہے. آپ جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو شہباز شریف صاحب کی مثالیں دی ہیں، تو شہباز شریف صاحب کی اگر کوئی پوزیشن نہیں ہے تو پارلیمان کی کیا پوزیشن ہے اس ڈیسیژن میکنگ میں؟ ایکچولی اگر آپ تھوڑا سا اینالائز کریں تو وی آر ان دا جو ہمارا 50s کا ایرا تھا، ہم واپس وہاں پہ چلے گئے ہیں. اور ایگزیکٹلی پاکستان کے اندر وہی ہو رہا ہے جو 50s میں ہوا تھا، مڈ 50s میں. اور جو اس وقت 1 یونٹ کی بات چل رہی تھی، اب صوبے بنانے کی بات چل رہی ہے. سو اٹس لائک وی آر بیک ان دا ہسٹری. اور اس کا جو آگے آئی وڈ سے کہ جو آگے جو چل رہا ہے آپ کو شاید نظر بھی آ جائے گا، ہم ایک بڑے کیوس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ کیوس جو ہے یہ کچھ جلدی سیٹل ہوتے نظر نہیں. اور جو پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال ہے، لانگ مارچ کی کال ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا دباؤ بڑھا سکیں گے حکومت کے اوپر کہ وہ مذاکرات پر مجبور ہو جائے؟ بظاہر دیکھیں حکومت کا یہ خیال ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے پی ٹی آئی کے مارچ کی، اور ہم اس کو مینیج کر لیں گے، اور ہم نے جس طرح پہلے کیا ہے ہم پھر مینیج کر لیں گے. اور اس میں شاید میرٹ بھی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی اتنے لوگ نہیں نکال سکی کہ وہ آپ سمجھیں کہ حکومت کو اس سے خطرہ درپیش ہوتا، یعنی لاکھوں لوگ تو نہیں نکلے. جو اصل میں حکومت کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہوگا کہ وہ اگر مولانا فضل الرحمان جوائن کر لیتے ہیں تو پھر یہ ایک بہت آئی وڈ سے ان مینیجبل افیئر ہو جائے گا.
اور حکومت پہلی کوشش تو حکومت کی ہوگی کہ مولانا فضل الرحمان اس میں قطعی شامل نہ ہو، جس میں شاید وہ کامیاب ہو جائیں۔ دوسری پھر دیکھیں پی ٹی آئی نے جو گوہر صاحب نے دھمکی دی ہے کہ ہم پارلیمنٹ سے باہر آ جائیں گے، اب وہ پارلیمنٹ سے اگر وہ باہر آتے ہیں تو پھر بھی سسٹم تو بہت بڑا جو ہے وہ دھچکا ہے اور عدم استحکام بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس فیصلے کے اوپر اگر وہ عمل درآمد کرتے ہیں تو بھی پرابلم ہے، لیکن ان اینی کیس جو اگر یہ لانگ مارچ برقرار رہتا ہے، جو عمران خان کو ہاسپٹل نہیں پہنچایا جاتا تو یہ برقرار رہے گا، اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ تو بڑھے گا ہی بڑھے گا نا۔ مولانا شامل ہوتے ہیں، پی ٹی آئی پارلیمنٹ سے باہر آتی ہے نہیں آتی ہے، قطع نظر اس بات کے پاکستان کا پولیٹیکل ٹیمپریچر اوپر جائے گا، جو ظاہر ہے کہ اچھا نہیں ہے۔ آلریڈی ہمارا جو 3 بڑے ٹیریٹریز ہیں، کے پی ہے، بلوچستان ہے، کشمیر ہے، وہ ایک بہت بڑے فساد کا شکار ہیں، اور اس وقت صرف سندھ اور پنجاب بچا ہوا ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ بھی وہی حالات۔ رائٹ، بہت شکریہ۔ فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کر رہا ہوں اور واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ آج کا پروگرام آپ نے دیکھا۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔ میزبان رحمان اظہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔